بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج کا ہمارا موضوع خطبہ حجۃ الوداع۔ حج کے دن حضور صلی اللہ علیہ وسلم عرفہ تشریف لائے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں قیام فرمایا۔ جب سورج ڈھلنے لگا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی اونٹنی قصوہ کو لانے کا حکم فرمایا۔ اونٹنی تیار کر حضور کی خدمت میں پیش کی گئی۔ آپ اس پر سوار ہو کر بطن وادی میں تشریف فرما ہوئے اور اپنا وہ خطبہ ارشاد فرمایا جس میں دین کے اہم امور بیان ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خدا کی حمد و ثنا کرتے ہوئے خطبے میں یوں ابتدا فرمائی: خدا کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ یکتا ہے، کوئی اس کا ساجی نہیں۔ خدا نے اپنا وعدہ پورا کیا، اس نے اپنے بندے رسول کی مدد فرمائی، تنہا اس کی ذات نے باطل کی ساری مجتمعی قوتوں کو زیر کر دیا۔ لوگو میری بات سنو، کیونکہ میں نہیں سمجھتا کہ آئندہ کبھی ہم اس طرح کسی مجلس میں یکجا ہو سکیں گے، اور غالباً اسی سال کے بعد میں حج نہ کر سکوں گا۔ لوگو اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: انسانوں، ہم نے تم سب کو ایک ہی مرد عورت سے پیدا کیا، تمہیں جماعتوں اور قبیلوں میں بانٹ دیا، تم الگ الگ پہچانے جا سکو۔ تم میں زیادہ عزت اور کرامت والا خدا کی نظروں میں وہی ہے جو خدا سے زیادہ ڈرنے والا ہے۔ چنانچہ اس آیات کی روشنی میں نہ کسی عربی کو کسی اجمی پر کوئی فوقیت حاصل ہے، نہ کسی اجمی کو کسی عرب پر، نہ کالا گورے سے افضل ہے، نہ گورا کالے سے۔ ہاں، بزرگی اور فضیلت کا کوئی معیار ہے تو وہ صرف تقویٰ ہے۔ انسان سارے ہی آدم کی اولاد ہیں، اور آدم کی حقیقت اس کے سوا کیا ہے کہ وہ مٹی سے بنائے گئے ہیں۔ اب فضیلت و برتری کے سارے دعوے، خون و مال کے سارے مطالبے اور سارے انتقام میرے پاؤں تلے روندے جا چکے ہیں۔ بس بیت اللہ کی تولیت اور حاجیوں کو پانی پلانے کی خدمات اس طرح باقی رہے گی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مزید ارشاد فرمایا: قریش کے لوگوں، ایسا نہ ہو کہ خدا کے حضور تم اس طرح آؤ کہ تمہاری گردنوں پر تو دنیا کا بوجھ لدا ہو اور دوسرے لوگ سامان آخرت لے کر پہنچے، اور اگر ایسا ہوا تو میں خدا کے سامنے تمہارے کچھ کام نہ آ سکوں گا۔ پھر فرمایا: قریش کے لوگوں، خدا نے تمہاری جھوٹی نخوت کو ختم کر ڈالا، اور باپ دادا کے کارناموں پر تمہارے فخر و مباحثت کی اب کو گنجائش باقی نہیں۔ تمہارے خون و مال اور عزت ایک دوسرے پر قطعاً حرام کر دیے گئے ہمیشہ کے لیے۔ ان چیزوں کی اہمیت ایسی ہے جیسی تمہارے اس دن کی، اس ماہ مبارک ذی الحج کی، خاص کر اس شہر میں تم سب خدا کے سامنے حاضر ہوگے، اور وہ تم سے تمہارے اعمال کی باز پرس کرے گا۔ دیکھو کہیں میرے بعد گمراہ نہ ہو جانا کہ تم آپس میں کشت و خون کرنے لگو۔ اگر کسی کے پاس امانت رکھوائی جائے تو اس بات کا پابند ہے کہ امانت رکھوانے والے کو امانت پہنچا دے۔ لوگوں، ہر مسلمان دوسرے مسلمان کا بھائی ہے، سارے مسلمان آپس میں بھائی بھائی ہیں۔ اپنے غلاموں کا خیال رکھو، ہاں، غلاموں کا خیال رکھو، انہیں وہی کھلاؤ جو خود کھاتے ہو، ایسا پہناؤ جیسا تم پہنتے ہو۔ جہالت کا سب کچھ میں نے اپنے پیروں تلے رون دیا۔ زمانہ جہالت کے سارے انتقام اب کالعدم ہے۔ پہلا انتقام جسے میں کالعدم قرار دیتا ہوں میرے اپنے خاندان کا ہے، ربیعہ بن الحارث کے دودھ پیتے بیٹے کا خون جسے بنو حذیل نے مار ڈالا تھا۔ اب میں معاف کرتا ہوں۔ دور جہالت کا سود اب کوئی حیثیت نہیں رکھتا۔ پہلا سود جسے میں چھوڑتا ہوں عباس بن عبد المطلب کے خاندان کا سود ہے، اب یہ ختم ہو گیا۔ لوگوں، اللہ تعالیٰ نے ہر حقدار کو اس کا حق دے دیا۔ اب کوئی وارث کے حق کے لیے وصیت نہ کرے۔ بچوں، اسی کی طرف منسوب کیا جائے گا جس کے بستر پہ وہ ہوا، جس پہ حرام کاری ثابت ہوئی اس کی سزا پتھر ہے، حساب و کتاب اللہ کے ہاں ہوگا۔ جو کوئی اپنا نسب بدلے گا یا کوئی غلام اپنا آقا کے مقابلے میں کسی اور کو اپنا آقا ظاہر کرے گا، اس پہ اللہ کی لعنت۔
قرض قابل ادا ہے، عرایت لی ہوئی چیز واپس کرنی چاہیے، تحفے کا بدلہ دینا چاہیے، جو کوئی کسی کا ضامن ہو وہ تاوان ادا کرے۔ کسی کے لیے جائز نہیں کہ وہ اپنے بھائی سے کچھ لے سوائے اس کے جس پر اس کا بھائی راضی ہو، خوشی خوشی دے۔ خود پر ایک دوسرے پر زیادتی نہ کرو۔ عورت کے لیے جائز نہیں کہ وہ اپنے شوہر کا مال اس کی اجازت کے بغیر کسی کو دے۔ دیکھو، تمہارے اوپر تمہاری عورتوں کے کچھ حقوق ہیں، اسی طرح ان پر تمہارے حقوق واجب ہیں۔ عورتوں پر تمہارا یہ حق ہے کہ وہ اپنے پاس کسی ایسے شخص کو نہ بلائیں جسے تم پسند نہیں کرتے، اور وہ کوئی خیانت نہ کریں، کوئی کام کھلی بے حیائی کا نہ کریں۔ اگر وہ ایسا کریں تو خدا کی جانب سے اس کی اجازت ہے کہ تم انہیں معمولی جسمانی سزا دو اور وہ باز آ جائیں تو انہیں اچھی طرح کھلاؤ پلاؤ۔ عورتوں سے بہتر سلوک کرو کیونکہ وہ تمہاری پابند ہے، خود اپنے لیے وہ کچھ نہیں کر سکتی، چنانچہ ان کے بارے میں خدا کا لحاظ رکھو کہ تم نے انہیں خدا کے نام پر حاصل کیا اور اسی کے نام پر وہ تمہارے لیے حلال ہوئے۔ لوگوں، میری بات سمجھ لو کہ میں نے حق کی تبلیغ ادا کر دیا۔ میں تمہارے درمیان ایک ایسی چیز چھوڑے جاتا ہوں کہ اگر تم اس پہ قائم رہے تو کبھی گمراہ نہ ہو سکو گے، اور وہ خدا کی کتاب ہے۔ اور ہاں، دیکھو، دینی معاملات میں غلو سے بچنا کہ تم سے پہلے کے لوگوں نے انہی باتوں کے سبب ہلاک کر دیے گئے۔ شیطان کو اب اس بات کی کوئی توقع نہیں رہی کہ اس شہر میں اب اس کی عبادت کی جائے، لیکن اس کا امکان ہے کہ ایسے معاملات میں جنہیں تم کم اہمیت دیتے ہو اس کی بات مان لی جائے اور وہ اس پر راضی ہیں۔ اس لیے تم اس سے اپنے دین و ایمان کی حفاظت کرنا۔ لوگوں، اپنے رب کی عبادت کرو، 5 وقت کی نماز ادا کرو، مہینے بھر کے روزے رکھو، اپنے مالوں کی زکوٰۃ خوش دلی کے ساتھ دیتے رہو، اپنے خدا کے گھر کا حج کرو، اپنے اہل مرا کی اطاعت کرو، تو اپنے رب کی جنت میں داخل ہو جاؤ گے۔ اب مجرم خود ہی اپنے جرم کا ذمہ دار ہوگا۔ اب نہ باپ کے بدلے بیٹا پکڑا جائے گا، نہ بیٹے کے بدلے باپ سے لیا جائے گا۔ سنو، جو لوگوں یہاں موجود ہیں، یہ حکام اور یہ باتیں ان لوگوں کو بھی بتا دیں جو یہاں سے موجود نہیں۔ ہو سکتا ہے کوئی موجود نہ ہونے والا تم سے زیادہ سمجھنے اور محفوظ رکھنے والا ہو۔ اور لوگوں، تم سے میرے بارے میں خدا کے ہاں سوال کیا جائے گا، بتاؤ تم کیا جواب دو گے؟ لوگوں نے جواب دیا کہ ہم اس بات کی شہادت دیں گے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے امانت دین پہنچا دی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حق کی رسالت ادا کر دیا اور ہماری خیر خواہی فرمائی۔ یہ سن کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے انشت شہادت آسمان کی جانب اٹھائی اور لوگوں کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرمایا، خدایا گواہ رہنا، خدایا گواہ رہنا، خدایا گواہ رہنا۔